آج ہم بات کریں گے عربی کی حروف تہجی میں سے حرف شین پر۔ حرف شین، جی، کیونکہ حروف تہجی کے فضائل و برکات چل رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حروف تہجی جو ہے الفابیٹ، یہ اس سے کلمات بنتے ہیں۔ جی قرآنی آیات ہوں یا احادیث طیبہ کی دعوات ہوں، وہ سب جو ان حروف تہجی سے بنے ہیں، اور حروف تہجی گویا کہ را میٹیریل ہے۔ جب ان آیات اور دعوات کے فضائل و برکات ہیں، تاثیرات ہیں، تو اٹ سیلف ان حروف کے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی برکات و تاثیرات ہوتی ہیں۔ تو وہی مشائخ سلسلہ نے اپنے تجربات کے نتیجے میں ان چیزوں کو جو امت کے سامنے رکھا ہے، ان میں سے آج 13واں جو ہے حرف شین، گویا کہ اب تک 12 حروف پر گفتگو ہو چکی ہے، یعنی الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، اب یہ شین، یہ 13واں جو ہے حرف شین، اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ بھی بڑا بابرکت جو ہے وہ حرف شین۔ اس کا ایک جو ہے وہ مربع جو ہے مربع محبت اور رعب، وہ اسکرین کے اوپر انشاءاللہ بھی دکھا رہے ہوں گے کہ وہ ایک مربع تیار کرنا ہے کہ جس کے اندر جو ہے 13 مرتبہ حرف شین لکھا ہونا چاہیے۔ 13 مرتبہ حرف شین اس مربع کی شکل میں، وہ ایک کاغذ کے اوپر، سادہ کاغذ ہو، لکیر والا نہ ہو، اس کے اوپر آپ یہ کالی روشنائی سے یہ مربع تیار کر لیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر زعفران اور مشک کی خوشبو لگا کے اس کا تعویذ سا بنا کے اپنے سر میں رکھیں۔ سر میں ٹوپی میں سی لیں، یا یہ کہ اپنے جو ہے وہ امامے کے اندر رکھ لیں، یا بالوں کے اندر رکھ لیں۔ عورتیں ہیں تو اپنی چٹیا کے اندر اس کو جو ہے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس انداز سے اپنے سر کے ساتھ اس کو محفوظ رکھیں۔ بس کمال کی چیز ہے، ہر شخص کے آپ محبوب بن جائیں گے، اور ہر شخص پہ آپ کا رعب دبدبا ہوگا، کیونکہ دوستوں میں محبوب اور دشمنوں پہ آپ کا رعب دبدبا۔ تو عجیب و غریب اس سے جو ہے وہ مربع کی تاثیر ہے، تو اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس کے لیے بھی بہت نافع ہے کہ اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا اور رشتے میں رکاوٹیں ہیں، اور لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی جواب نہیں ملتا، تو اس بچی کے لیے بھی اس کا یہ نقش تیار کر کے اس کی چٹیا کے اندر ڈال دیا جائے۔ آج کل بچیاں پونیاں بناتے ہو، پونی کے اندر ڈال کے اپنی چٹیا میں ڈال دیا، انشاءاللہ دیکھتے ہی جو ہے وہ عاشق ہو جائیں گے لڑکے والے، معقول رشتہ ہوگا، قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی طرح لڑکا بعض دفعہ رشتے بھیجتا ہے، اس کے رشتے قبول نہیں ہوتے، بظاہر کوئی کمی نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے سر پہ، یعنی اپنی ٹوپی میں باندھ دے، امامے میں، یا کسی بھی طریقے سے۔ اب اگر ایسا ہے کہ ننگے سر ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دل کی جگہ پہ، یعنی جیب کے اندر بھی اس کو سی سکتا ہے، دل کی جگہ پہ اس تعویذ کو یعنی کاغذ کو رکھ سکتا ہے، اس سے نفع ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس کو انٹرویو کے اندر جاب لینی ہے، وہ یہ مربع تیار کر کے اپنے سر میں یا اپنے کپڑوں میں رکھ کے چلا جائے، انشاءاللہ جو انٹرویو کے اندر کامیاب ہوگا، اس کو جاب مل جائے گی۔ تو وہ کسی بھی ایسی چیز میں جس میں آپ کو قبولیت اور مقبولیت چاہیے، ایکسیپٹنس ہو جائے آپ کی کسی بھی چیز میں، اس کے لیے کمال کی تاثیر اس کے اندر ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور مربع اس کا جو ہے وہ مرکب تکسیر ہے، وہ زبردست چیز ہے، وہ جو وہ اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ تکسیر کر کے، یعنی حرف ہجا کی تکسیر کرنی۔ شین جو ہے نا، شین میں 3 حرف ہیں، شین، یا اور نون، تو شین یا نون کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، اور اس کا مربع اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ تیار کرنا ہے۔ اب یہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ یہ تانبے کی ایک پتری لینی ہے، اس پتری پہ کندہ کرانا ہے، تانبے کی پتری پہ کندہ کرا کے اس کے اوپر جو سونے کا پانی، سونا نہیں، سونے کا پانی جو اس کے اوپر پھیر لینا ہے۔ اور یہ جو ماہرین جانتے ہیں، جو جوہری وغیرہ ہوتے ہیں سونار، تو پانی پھیر لے تو وہ جو سونے وہ جو تختی ہے تانبے کی، وہ تانبے کی تختی آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ اگر امامہ ٹوپی وغیرہ کے تمام تو امامے کے اندر رکھ لیں، یا یہ کو اپنے جو ہے وہ جیب کے اندر رکھ لیں اس تختی کو۔ ایسی زبردست چیز ہے کہ جن اور انس دونوں کی نظر میں آپ محبوب ہو جائیں گے۔ جنات بھی آپ کے دیوانے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور انسان تو کریں گی۔ تو گویا کہ یہ ایسا مرکب ہے کہ جن و انس دونوں کی محبت کو کھینچتا ہے، تو یہ جو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کہ جو خاص عام طور پہ عاملین ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں،
ان کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی تو وہ اس پتری کو تیار کر کے اپنے ساتھ رکھیں، اپنے امام میں باندھ کے رکھیں، انشاءاللہ جن و انس کی نظر میں ان کو جو وہ تسخیر حاصل ہوگی کہ تصویر خلق جو ہے ظاہر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کا پیغام حق لوگ لیں ہاتھوں ہاتھ اور راہ ہدایت پہ چلیں۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ یہی حروف یہ تکسیر کر کے شین کا حرف جیسے تکسیر کر کے کوئی شخص ہے جس کو آپ بلانا، مطلوبہ شخص کو آپ بلانا چاہتے ہیں، مطلب بیٹا گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، اب آپ چاہتے ہیں بیٹا واپس آ جائے، بیوی ناراض ہو کے میکے بیٹھ گئی، اب شوہر چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، یا یہ کہ میاں ناراض ہو کے نکل کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اب بیوی چاہتی واپس آ جائے، تو کوئی بھی ایسا جائز رشتہ کہ وہ جو اس کو واپس بلانا مطلوب ہو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے، لیکن اس کو ایک خاص طریقے سے لکھنا ہے۔ مطلب شین ہے، شین کے 3 حروف ہیں نا، اس کو تکسیر کرنی ہے، توڑنا ہے، شین یا اور نون، شین ہے۔ اب شین لکھنے کے بعد اس آدمی کا جو نام ہے اس کی تکسیر کرنی ہے، بس اس کا نام زبیر ہے، تو میں نے زبیر والی مثال دی ہے اس نقش کے اندر جو اسکرین پہ آ رہا ہے۔ شین کے بعد اس کا پہلا حرف لکھے زا، زبیر کا، اس کے بعد شین کا دوسرا کیا یا لکھا، یا کہ زبیر کا با لکھیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا نون لکھیں، شین والا، نون لکھنے کے بعد اس کا جو ہے تیسرا حرف یا، زبیر یا لکھیں اور اس کے ساتھ را لکھ دیں، کیونکہ شین کے تو پورے ہوگا، اب رکھ دیں، یہ بن گئی۔ اس کے بعد ڈیش دے دیں اگر آدمی زیادہ ہیں، اب میں نے وہاں زبیدہ کی مثال دی ہوئی ہے، اسے شین لکھیں، زبیدہ کا زا لکھیں، پھر شین والا یا لکھیں، ٹھیک، یا کے بعد زبیدہ کا با لکھیں، پھر اس کے بعد پھر شین والا یا لکھیں، پھر زبیدہ کا دال اور ہا لکھیں، تو بن گیا زبیدہ، ٹھیک۔ تو یہ زبیدہ۔ اب یہ 2 بندے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندے جو واپس بیٹا بیٹی ناراض ہو کے چلے گئے، اس کو یہ اسی تانبے کی تختی کے اوپر ہی کندھا کرنا ہے، کندھا کر کے آگ کے اندر اس کو تپانا ہے، گرم کرنا ہے، کسی چمٹے سے پکڑ کے آپ جی آگ جلا لیں، اس کے اوپر تختی کو یوں کر لیں اور وہ تپے گی، گرم ہوگی، ادھر یہ تختی گرم ہوگی، ادھر جناب وہ جو ہے مطلوبہ شخص بے قرار ہو کر دوڑ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ امیزنگ۔ بیٹی کہ جی امی میں آ گئی۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، یہاں امریکہ میں عورت نے کیا تجربہ، پاکستان سے میاں امریکہ واپس پہنچ گیا جو 4 مہینے سے نہیں آیا تھا، اور آ کے گھر میں کھڑا کہتا ہے پتہ نہیں میں کیوں آ گیا بھائی، یہ کیا مجھے کوئی آفت عذاب تھا، میں آ کیوں گیا؟ تو بیوی نے مجھے کال کی تو یہ کھڑا یہ حیران ہو رہا کہ میں آ کے کیوں گیا بھائی؟ تو بیوی کہتے میں نے کہا جب آ گئے ہیں تو اب سکون اور اطمینان سے بیٹھے نا، یہاں 4 مہینے سے وہاں کیا کر رہے تھے پاکستان میں؟ تو مطلب ہے کہ اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ یوں بندہ کھنچ کے پہنچ جاتا ہے، اس کو بعد میں سوچتا ہے یار میں آ کیسے گیا۔ یہ اللہ نے اس حروف تاجی میں ایسی تاثیر رکھی ہے شین کے اندر۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جائز مقصد کے لیے کرے، پہلے کہ حرام ناجائز مقصد کے لیے ایسی حرکت کرے گا الٹا وبال ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ کہ ان کی تاثیرات آدمی پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اب وہ یہ مربع یا یہ تختی کا اتنی تکلف کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے کا ذوق ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے 4 حروف شین والے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا شاکرو، یا شکورو، یا شہیدو، یا شدیدو۔ یہ 4 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، لہذا ان 4 ناموں کو 313 دفعہ روز ورد کریں، اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پڑھ کے جو بھی اپنا مقصد ہے وہ اس مقصد کی دعا کر لیا کرے۔ ان سارے مقاصد میں کوئی مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے، اور کسی کی محبت کو الفت کو کھینچنا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنا تابع کرنا ہے، یہ ساری تاثیرات اس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا وہ 4 ناموں کا ورد کیا کرے، اور 92 ڈیز یعنی 92 دن پابندی سے ورد کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو کامیابی ہوگی۔ اور خواتین مخصوص ایام میں بھی اس کا ورد کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کے لیے جو پاکی شرط نہیں ہے، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور 313 دفعہ پڑھیں، بلا ناغہ 92 ڈیز پورا کر لیں، انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر ہے۔ حضرت آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، آئی ٹیل یو وائی، جی، کیونکہ آپ نے کچھ باتیں اس میں ایسی کر دی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل کامیابی کا نسخہ ہے، الحمدللہ، ٹوٹل، جی، یعنی ہر لحاظ سے۔ صحیح۔ اب بہت بڑی بات یہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کی بات ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جو شین کا آپ نے
عمل بتا دیا ہے. کنفیوژن بھی ہے مجھے تھوڑا سا, لیکن ایکسائٹمنٹ مجھے زیادہ ہے, کیونکہ اس میں اتنی باتیں آپ نے بتائیں کہ جیسے, اور خاص طور پہ خاوند جو شوہر جو چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس بے تحاشا یہاں ہم کالیں لیتے ہیں کہ جی کیا کریں کیا کریں کیا کریں, تو ان کے لیے تو حل ہے یہاں پہ کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں واپس آ جائیں گے. اسی طرح پچھلے پروگرام میں بھی ایک ماں نے کہا تھا کہ بچہ قابو میں نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے, تو ان کے لیے حل ہے اس میں. تو حضرت جو مجھے تھوڑا سا جو کنفیوژن تھا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جن و انس تو آپ کو آپ کے پاس آ جائیں گے, لیکن یہ جو تانبے کی جو پتری ہے اس کے اوپر کندہ کروانا, میں بات کر رہا ہوں جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ تانبے کو کون کندہ کرے گا, کون آگ میں اس کو جلائے گا, کیسے ہوگا یہ. تو یہ کام تھوڑا ہمیں کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایسا کیا بندوبست کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ضروریات کے حساب سے ان کو یہ چیز سپلائی کریں, مطلب ان کو دیں, دلوائیں, پاکستان سے منگوائیں, یہاں بنوائیں, کیونکہ یہ لوگوں کی مجھے پتہ ہے کہ یہ کالیں آنے والی ہیں ہمارے پاس کہ جی آپ ہمیں کروا کے دیجئے, کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے, یہ بڑی مطلب ایسی چیز ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, سب آپ کو پسند کرنے لگیں گے. اچھا دوسری بات, یہ ٹوپی میں رکھنے والی جو بات ہے, اور آپ نے فرما بھی دیا کہ جو ننگے سر ہیں تو وہ اپنے دل کے ساتھ اس کو لگائیں, یعنی جو بھی قمیض پہنے اس کو آپ وہاں پن کر لیں, ہر قمیض کے ساتھ پن کر سکتے ہیں اپنے دل والی طرف. تو لڑکوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے آسان ہے بالوں میں لگانا. تو یہ جو چیز ہے یہ, اچھا پھر آپ نے ایک حل اور بتایا اسی میں, اور وہ حل یہ کہ میں تو آپ کو سن رہا ہوں نا غور سے, اس لیے مجھے, اور میں لکھ بھی رہا ہوں, تو آپ نے یہ حل بتایا کہ جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں وہ یا شاکرو یا شکیرو یا شاکرو یا شکورو یا شدیدو یا شہیدو یا شدیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شدیدو یا شدیدو. اوکے تو یہ ان 4 کا ورد کر لیں 313 دفعہ روزانہ 92 ڈیز کے لیے, یعنی ان کو پتری کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کاغذ کے اوپر وہ مربع بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بات ہے. تو مطلب آپ نے پتری کا حل بھی بتا دیا, پتری بھی بتا دی. جو پتری کر سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں وہ ویسے کریں, جو نہیں کروا سکتے ہیں وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کا ورد کریں, ایک دن میں 1 دفعہ, کوئی بھی وقت, کوئی بھی وقت کوئی بھی رکھے. اچھا مطلب چاشت کا وقت ہو تو بیسٹ ہے, چاہے 10-11 بجے, ورنہ کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں, کیونکہ چاشت کے وقت میں لوگ کاموں پہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو عشاء کے بعد, بالکل عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں. تو 313 دفعہ ان 4 لفظوں کو ایک ساتھ لے لیں اور ایک ہی ساتھ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے نا, جب 4 ایک آپ نے پڑھ لیے تو 1 ہو گیا, اور اس کو 313 دفعہ تسبیح پہ کر لیں. ٹھیک ہے, اور 92 ڈیز کے لیے کر لیں اور پھر دعا کر لیں. ہو گیا یہ حل سارا. تو میں نے بھی ایکسپلین کر دیا اپنی زبان میں. تو خواتین و حضرات, اب مطلب یہ نسخہ تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اس کو کرنا آپ کا کام ہے. دونوں طریقے مفتی صاحب نے ایکسپلین کر دیے, اور جو میں نے سنا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اب باقی آپ کے اوپر ہے. حضرت بہت خوب, بہت شکریہ. یہ باتیں کشکول معرفت کی ہیں, یہ مطلب ہم کو کیا پتا. ایک تو میں آپ کو یہ بھی ایک کریڈٹ اور دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو الف با تا سکھا رہے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, ہم بھول چکے ہیں, حقیقت ہے. بڑوں کو پوچھ کے سڑک پہ سوال کر لیں کہ ذرا سناؤ اردو کی الفابیٹس, لوگ نہیں جا سکیں گے آخر تک. تو وہ سیکھنے کو مل رہی ہے. بہرحال very nice. I'm excited and I'm happy that we did this today.